غدار ہے جڑا جہاد واسطے اتھوں جائے گا وہ پاکستان دا غدار ہے تے اتھے جڑا کشمیریاں وال جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہے تے جڑا میچ لاہور کھڑائے گا وہ سجن ہے جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی سب کچھ ہوندیاں پلے اور جنہ کشمیر دی مدد نہ کیتی اور سب کچھ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں انہاں دے پلے سانو بھی دسو یہ گلا سانو بھی دسو کوئی سمجھاؤ کہ مسلمان چائنا میں اللہ دا عذاب آیا نا اور موزی جاندے جاندے ڈہ پاؤندے میں کہ جدوں مسلماناں دے گھراں وچ تسی لٹ مار کر رہے ہو مسلماناں دے گھراں وچ نا کیمرے لائن چائنا والے جڑے پاک دوستی جڑی چائنا دی انہاں مسلماناں دے گھراں وچ کیمرے لائن اور کیمرے ویکھدے کہ مسلمان خنزیر تے شراب پیندا ہے کہ نہیں خنزیر بھی کھاوے تے شراب پیوے تے پھر وہ چائنا وچ رہ سکدا مسلمان وہ کیمرے جو ویکھ دیں جڑا نہ انہوں چک کے لے جاندے یہ چائنا پاک دوستی جو ہی جناب کیوں جی سورہ ممتحنہ دی ابتدائی آیات کیڑیاں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء ایمان والے ہو میرے دشمناں تے اپنے دشمناں نوں کدی یار نہیں بنانا جڑے رب نوں بھی نہیں مندے انہاں دے یار یہ تو قرآن دی نصوص دے خلاف ان ساریاں گلاں سانو بھی دسو میں نے اتھوں دے حضرت ابی وقاص دا مزار ہے نا اتھے انہاں دے امام صاحب نے میں نے دسیا وہ کہنے لگے اسی نماز پڑھان جاندے ہیں تے پہلے کہندے نچو امام نچے گا تو پھر نماز پڑھا سکتا انہاں دے کہندے ہاتھ وچ کینچیاں وڈی مسلماناں دیاں کڑیاں بازار وچ لمے کپڑے پائے ہون تے کینچیاں انہاں دے ہاتھ وچ ہوندیاں ادو انہاں دے جسم تے کپڑے کٹ دیندے یہاں اور مسجداں ہوتے انہاں چائنا دا جھنڈا لایا انہاں کہ ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے یہ ہماری ملکیت ہے اے نہ دے یار تے تواڈے بھی یار ظاہر تانوں چاہیدا نا تانوں تو روڈ کدی تساں کیا ہوندا نا سانو دین چاہیدا تے 72 سال تے تساں اس سال اسی کھڑے ہو تساں سانو ووٹ نہیں دتے تسی کہندے نہیں جی نہ کیڑا جتنا ہے او پھر لیاؤ نا او مخلوق جڑی جتن والی تواڈی ہوے تواڈی پسندیدہ اسی تے چلو غلط لوگ ہوئے نا اساں ختم نبوت تے پہرا جے دتا تو اساں ساڈے مقابلے وچ ختم نبوت تے ڈاکواں نوں ووٹ نہیں دتے یہ دنیا تے بھی پتہ تانوں لگ جانا ہے قبر تے پھر قبر آنی نا حضور فرماندے ہیں ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے یہ اتھے پتہ لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر وچ جا منظر بھی خوفناک ہوے اور حضور نے کی فرمایا انکم اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال حضور نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنوں میں مبتلا کی جائے حضور فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے یہ اتھے پتہ لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر وچ جا منظر بھی خوفناک ہوے اور حضور نے کی فرمایا انکم اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال حضور نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنوں میں مبتلا کی جائے ایتھے تے ہتھ کڑیاں تو لوگ چھڑ گئے سن لبیک تے دسو فتنہ دجال جتنا قبر وچ آزمائش ہوے تے بندہ اتھے ایمان تے کیویں سلامت رہے گا جے رسول اللہ دی مدد اتھے نہ ہوئی جی اسی تک میدان لا دیتا سی بھئی آؤ ناموس رسالت دے پہرے داراں نال کھڑے ہوو آؤ ختم نبوت دے محافظاں نال کھڑے ہوے تساں کہ نہیں اسی تے ڈاکواں نال کھڑا ہونا تے لو پھر لو جناب تبدیلیاں لو تبدیلی تے آ گئی تبدیلی تے آ گئی اور تبدیلیاں دے اور مزے لو اور جناب 400 کلو ٹماٹر اسی بیچیا سانو اور گالاں کڈو یہ مولوی بخشے گئے تے اسی پہلے بخشے جانا یہ اور کڈو کہ مولوی وک گئے فیض آباد مولوی پیسے لے کے آئے کیوں جی اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ کائنات دا لے آؤ نا 2 سال تے 1 مہینہ 2 سال تے 2 مہینے تے 1 دن تاج ہو گیا ساڑھے دھرنے نو ایتھے تے جناب ایک گل لوگ لے آندے بار میدان تے ساڑی اجے کوئی آڈیو بھی نہ آئی مولوی خادم پیسے وصول کر رہا ہے کیوں جی پھر ساڑھے خلاف تسی بہ کے بولنے ہو
ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਾਵਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਾਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵਾ ਸਕੇ। ਚੱਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਆਓ। ਆਖਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਬਣੀ, ਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਣਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾਏ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਢਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜੋ ਅੱਜ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਨਾਬ روڈ ਬਣਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ روڈ ਮੰਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸਰ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਬਣਾਣੇ ਸਨ। 50-50 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 500 ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਹੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕਨਾਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਲਾਹੌਰ। ਉਹ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ 500 ਕਨਾਲ ਦਾ ਮਹੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ, 300 ਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਨ ਗਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? गरीब आदमी एक मजदूर गर्मी है एक पखा ते एक जनाब बल्ब चलांदा 47,000 बिल आ गए जी, 37,000 बिल आ गए। कहने जी क्यों? उन्हें कहा नहीं बिल तो देना पड़ेगा, किस्ते कर देते। जेड़ा एक बल्ब ते एक जनाब चलावे पखा ओदा 47,000 ते जेड़ा 500 कनाल दे महल्ले चलावे ओदा 5,000। बदलो अपने आप नू, अपनी नस्लां बचाओ, अपना इस्लाम बचाओ, दीन नाल खड़े हो। दीन आएगा तो गल बनेगी। और कायनात जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना। आज वापस आ जाओ दीन की तरफ, रसूलुल्लाह दा दीन नाल खड़े हो। और इहदा कोई तुहाडे कोल हल नहीं। साढ़े लबैक नाल खड़े हो जाओ। जे चाहते हो अपनी नस्लां बचाना ते सिर्फ रसूलुल्लाह दा नारा लाओ, हुजूर असी आ गए, हुजूर साढ़े ते रहम कर दो, हुजूर साढ़े हालात बदल दो, या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के हालात बदल दो। इंज रोवो राती गिड़गिड़ावो अल्लाह के सामने, रसूलुल्लाह के वसीले पाओ, औलिया दियां रूहां कोलों इस्तिगासा तलब करो, और सहाबा दियां रूहां कोलों इस्तिगासा तलब करो, आले बैत कोलों फरियाद करो, हुजूर दी बारगाह विच सैयदा कोल सिफारिश करो, तुसी हुजूर दी बारगाह विच सिफारिश करो, पाकिस्तान दे हालात ठीक हो जाए। इस तो इलावा कुछ नहीं होना। और यही तरीका है, दीन की तरफ वापस आओ। कुरान हुजूर खूहों में सटन जो गए। आला हजरत बरेलवी को पूछा गया भाई कुरान मजीद किवें दफनाना है? आला हजरत सब तो पहले लिखा फरमाया दफनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुरान बोसीदा हो गया तो उसके तावीज बनाकर मुसलमान बच्चों के गलों में डाल। ऐ तरीका है कुरान की हिफाजत। तो आला हजरत बरेलवी फरमाया कि अगर उसको तदफीन करनी है तो फिर उसी एजाज से करनी है जैसे बंदे की तदफीन। पूरी कब्र खोदनी है, फिर उसके पूरी जगह बनानी है, फिर उसके ऊपर स्लैब रखने हैं, ये नहीं होते मिट्टी पानी। आला हज़रत फरमाया पूरी इज्जत दे नाल कुरान मजीद की तदफीन करनी। एवें उत्तों जनाब कितना फासला होना है थले तक गहरा, उत्तों इंज कुरान थले सुट देना। तो किसी मुसलमान का वैसे दिल है मंदा, मैं तो नहीं समझता कोई मुसलमान इंज हरकत कर सकता कि कुरान मजीद पकड़ के तड़प करके तौबा अस्तगफिरुल्लाह आवाज दे बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो बंदा वैसे कान बोले हो जान, बंदा आवाज सुने कुरान दी जमीन ते जा जनाब तशरीफ लै गया कुरान मजीद सट्टन वाला मुसलमान है। ਉਹਦੇ ਘਰ जगह कोई नहीं सी ना, टीवी दी जनाब 10-10 फुट की जगह है,
لوگ مہمان بٹھانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مہمانوں کو روٹی کھلاتے ہیں؟ ہاں، ٹی وی والا تے روٹیاں والا تے باورچی خانے تے سارے گھر جگہ ہے، لیکن ایک قرآن ایک فٹ قرآن ہے تے رکھن دی گھر جگہ کوئی نہیں. ٹوٹے ہوئے برتن گھر پے ہوئے لیکن قرآن دا ایک صفحہ پھٹ گیا تو انہوں جا کے کوئی سٹنا ہے تسی کیوں جناب؟ اور تسی دسیا 10 روپے دا نوٹ نو ٹیپ لا کے تو گھر رکھدا انہوں کیوں نہ باہر اوتھے خوہ وچ چھوڑدا تو بینکاں جا کے بدلانا تے قرآن مجید دے بارے تو ہے اشر کر. آپ نے آپ نو بدلو اور کوئی طریقہ نہیں. اسی میدان لایا ہوا پہلے تو لوگ کہتے ہیں جی کنوں دے یہ ووٹ، اسی اس دفعہ کھڑے بھی ہو گئے، لوگ نہیں دیتے. یہ مطلب ہے اندر پلیتی ہے، اے نہیں مطلب کہ کوئی سامنے کھڑا ہوئے. اے بہانے سارے، اے بہانے رب دے بارگاہ وچ چلنے کوئی نہیں. اوتھے تے گوشت بھی بول بڑا ہے قیامت نو، گوشت بھی گواہی دے گا. ایتھے تے لگ جانی مور تے ہتھاں گواہی دے دینی، کیوں جی پیراں گواہی دے دینی. پھر گوشت بھی بولے گا تے کہے گا او تو کیوں بولیا؟ انہوں نے کہا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. آج میں نے اس رب نے گوشت نو بلا دیتا جنہیں ہر شے نو بلا دیتا. باز آ جاؤ بس تواڈے نال یہی گلاں، اور کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں. اپنے آپ نو بدلو، اپنے گھراں نو قرآن نہ آبا. بلکہ ہن جتنے میری گل سن رہے ہو نا، جتھوں بھی کوئی سپارہ ملے تے اپنے گھر جا کے کمرے سجا دو رکھو. اور گھر والے آون جڑے تواڈے کی کہندے لبرل رشتہ دار، ترقی پسند، یہ کھڑ کے پیشاب کرن والے، یہ کہندے مولوی بھی قومی دھارے میں آئے. کی مطلب؟ مولویاں دے پتر بھی کھڑے ہو کے موتر کرن تے کون ہو یار تیرا پیو مولوی سی او تے نہیں چینج کردا. انہاں کہ وہ قومی دھارے میں نہیں آیا تھا نا، اب میں قومی دھارے میں آ گیا. مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ. ہاں کیوں بھائی کھڑے ہو کے موترو بھائی کھڑے ہو کے. تے مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ انہاں نو بھی خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا نہ آوے. مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ بیرسٹر بن کے بندے نو کلو واللہ پڑھنی نہ آوے. مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ کہ وزیر ہوے داخلہ تے انہوں کلو واللہ پڑھنی نہ آوے. مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ، اے کیویں ایک رکعت وچ پورا قرآن پڑھ جاندے نے جناب. انہاں نوں پڑھن لگا خاتم النبیین نہ پڑھا جائے تو پھر ہس پون. کیوں جی؟ جدوں حلف اٹھاون تے مقتضیات نو مقتضیات پڑھن. آہا کیسی بات ہے، مقتضیات نو مقتضیات. وکیل صاحب مقتضیات پورے کلام عرب وچ لفظ ہی کوئی نہیں کہ ہے بھائی مقتضیات کوئی نہیں. مجرد مقضیون اس میں مفعول ہے تے باب افتعال تے لے گئے تے مقتضیات مقتضان مقتضیان ہے مقتضیون ہے مقتضون. تسی دسنا ہے میں بڑی آگا تعلیلہ تساں کرنیاں. ہاں مقتضان مقتضیان ہے مقتضیون تے اصل ہوئے. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن. اور سنو بھائی شیرو سنو ایویں بس خالی کہندے جو جدوں اسی جیل جائیے کہندے سبحان اللہ، جدوں گردان پڑھیے تاں بھی سبحان اللہ. کیوں جی کیسی قوم ہے؟ جیل وچ گئے تاں بھی پچھو سبحان اللہ. کیا جی سبحان اللہ جی مولوی صاحب جیل وچ چلے گئے. کیوں جی ویسے چنگے لوگ، ویسے میں انہاں لوگاں دی گل کر رہا جڑے تسی بڑے عظیم لوگ ہو. لو سنو گردان سناواں. اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین. الامر من یقتضی لتقتضى لیقتضی لیقتضى والنهی عن لا تقتضی لا تقتضى لا یقتضی لا یقتضى. ظرف من مقتضن مقتضیان مقتضیات. کیوں جی اے بار گردان صرف صغیر پڑھ دیتی، کبیر پڑھن واسطے کافی سارا آدھا گھنٹہ چاہیے. یہ سمجھیں مولوی انج بنتا بھی راتی کوئی شے سٹی بینٹا سویرے بینٹا پڑھ گیا. انہاں مولویوں دے بارے یہ سمجھو ہے مذاق تو انجے نہیں سمجھو ہے. اے دسو ایک گردان یاد کرن واسطے کتنا ٹائم چاہیے؟ ایدی تے جے صغیر پڑھی کبیر پڑھن لگ جائے پتہ لگ جائے. ایک مولویوں نو قومی دھارے چ لیاؤ تاکہ مسیتاں وچ جناب پینٹ پا کے مولوی نماز پڑھاوے. چس آئی کہ نہیں؟ کیوں سروں ننگیا ہیں جناب، پیچھے بھی سارے ننگے پینٹ پائی ہوئے
امام کیا تھے، خطیب کیا تھے، امام مقتدی کیا، سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. سارے کھڑے ہو گئے. یہ چاہتے پاکستان اے ہونا چاہیے. تسی چاہتے ہو کہ اس طرح ہوئے؟ تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نوں قرآن پڑھنا نہ آوے؟ تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نوں نماز نہ آوے؟ تسی چاہتے ہو کہ تواڈے پتر تانوں اللہ زندگیاں دے، جانا تے ایک دن ہے، جان تو بعد تواڈی قبر تے میری قبر تے سورہ یاسین نہ پڑھن؟ یہ چاہتے ہو؟ چاہتے ہو پڑھن تو پھر قرآن پڑھاؤ، پھر دینی مدارس آباد رکھو، پھر مسجداں دی حفاظت کرو. مسجداں دی حفاظت کرو، اپنے امامہ دی قدر کرو. اس وقت تو پہلے کہ حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، حضور نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا لوگ جہلاں نوں اپنا سربراہ بنانا. ایک حدیث وچ بھی حضور نے فرمایا لوگ دھکے دین گے کہ تو نماز پڑھاؤ، کہ نہیں مینوں نہیں آندی، تو پڑھاؤ، کہ وہ کہتا مینوں بھی نہیں آندی. حضور نے فرمایا نماز پڑھانے والا بندہ نہیں لبنا میری امت. اس وقت تو ڈرو. آج اپنے لوگاں دینداراں دی قدر کرو. اے جڑی یہ فلم بنا رہے سن روکی نا، اس فلم وچ انہاں علماء دا چھڈیا کچھ نہیں سی. نعت خان نے نہ کرتوت نہ کیتے تے آخر لڑنا سانو پیا. میں تے بچے ساڑھے چھوٹے بھی موجود ہیں، خواتین بھی، میں دستا نہیں اس فلم وچ کی کچھ نہ کر چھڑے سی. تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا جتنا انہاں شاعر اسلام دا مذاق اڑایا تے سانو کہن سن اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں آزادی اظہار رائے ہے. وہ تو پھر ان ساڑیاں بچیاں تے عورتاں گھر سن رہی ہیں نا، میرے کو علیحدہ پوچھے گا تو میں انہوں سمجھاواں گا آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے. ہاں جی، وہ تو سپیکراں تے گلاں کرن والیاں نہیں نا. تھانوں مڑ کے اس قرآن ہی رہ گیا، حدیث ہی رہ گئی، علماء ہی رہ گئے، مشائخ ہی رہ گئے، نعت خوان ہی رہ گئے، قاری ہی رہ گئے، اور تھانوں کائنات وچ کوئی بندہ نہیں ملیا کہ وہ جناب انہاں دے خلاف تسی فلم بناؤ. پورے دین اسلام نو تسی پہ گئے ہو. تے کدی بھی اسی کال دئیے تو پھر گھر نہیں رہنا. میں تو انہاں سچی گل کر رہا. اسی ذات واسطے کدی کال نہیں دیتی، حالانکہ اسی بھی کام دین واسطے کر رہے ہیں. مولوی خادم دے بارے گل کرنا ایسی کوئی اپنے پیو ساڑھے وہ جڑے 87 بندے اندر گئے، کوئی پنڈ زمین دا مسئلہ سی، کوئی قبضہ گروپ سی، وہ سارا کوئی پٹواری دی نال انہاں دا جھگڑا چل رہے سی. جھگڑا تو انہاں دے وہ تو بیچارے ایسا انہاں نوں تے بھی نہیں پتہ تاریخ کی ہوندی. کیوں جی جلسے جلوس کے ہوندے انہاں تے جٹ بندے سن، وہ تو ہڑ وان والے سن. انہاں گھروں چک کے لے آئے. انہاں کہا کون ہو؟ انہاں کہا کدھر لے جا رہے ہو؟ انہاں کہا تو مولوی خادم دے رشتہ دار ہو. انہاں کہا انہاں کہا پھر چلو مامی تانوں پتہ ہے تاریخ لبیک کی ہوندی، تسی رشتہ دار تو دے آؤ. کیوں جی اے باز آ جاؤ تسی ساڈے نال کھڑے ہو. اسی تانوں غلط کدی دعوت دیتی؟ ختم نبوت دے پہرا جڑا اس تے نہیں تانوں بلایا. جے تسی آئے ہوندے نا تو اسی لاہوروں ہی کوئی نہیں سی جانا. ہاں تسی آئے ہی کوئی نہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے. میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، او دا اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھدے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڈی تے ملازمت دے مسائل ہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے. میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، او دا تے اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھدے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڈی تے ملازمت دے مسائل ہیں. او قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. اس دن پھر پتہ لگ جانے. رسولان گو میری ختم نبوت تے ڈاکا پیا تو کتے سی. اس دن سارا مٹی پا کے آ جانا ہے جنہاں واسطے اج تو حضور نال پیار نہ کر. اسی تانوں کھلی دعوت دے رہے ہیں پورے مسلمانوں نو، پورے عالم اسلام نو. اگر چاہتے ہو کہ اس طرح بڑھن، حضور آ گئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتاباں بھی ختم. اس طرح آبروہاں ساریاں رب نے اپنے حبیب نو دے دیتی. بس
حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم۔ اور قیامت تک جڑا عزت چاہتا ہے جتنی حضور دی تعریف کرے گا، جتنا حضور دی عزت دا پیرا دے گا، دین دا پیرا دے گا، رب اتنی انہوں عزت دے دے گا بس، اور کوئی راہ نہیں رب تک پہنچنے کا۔ حضور آ گئے، بس بات ہو گئی ختم، اور کوئی راہ نہیں عزت آبروؤں دا۔ جی چاہتے ہو عزت بنن تو پھر اے یار سپر پاور ہوئے تو میری تقریر والا موبائل بھی اپنے داخل نہ ہونے دے۔ گل تو وچ کوئی ہے نا، ایٹم بم تواڈے کول، میری تو مینوں کہندا سی بھائی میرے تو پیچھے پیچھے نسدے سن، نا پیچھے ہٹ کے گل کر، گل کوئی ہے کہندا، مینوں کہندا پیچھے ہٹ کہندا وہ تو اگے نہ بالکل۔ کہندے میں حیران سی بھائی میرے کو صرف تیری تقریراں تو اس موبائل کو اتنا یرکی جا رہے سن کہ پتہ نہیں یہ مولی خاتم کی ایٹم بم بھر کے بھیجا اس نے۔ کہندے میرے نال کہندے پیچھے ہٹ کے گل کر، پیچھے ہٹ کے گل، پیچھے ہٹ کے گل۔ تے تسی سمجھ سکتے ہو جدوں تسی حقیقتاً محمد عربی دے غلام بن کے تے تسی ایک نعرہ لا دیتا نا بچے اسی آئے اجے انہاں دا مزاج نہیں بنیا نعرہ لاڑ دا، اجے انہاں نوں بولن دیو۔ اجے الجہاد این کر کے نعرہ لانا ہے، این تھوڑا نعرہ لانا ہے جو تو لا رہا ہے، الجہاد الجہاد این نعرہ ہوتا ہے۔ اوہ الجہاد نہیں، الجہاد، جیم تلے زیر پڑھنی جا، اوہ سوڑا ہے سوڑا، جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً و جہاداً فہو مجاہدو وجوہدہ یجاہدو جہاداً و مجاہدتاً فذاک مجاہد لم یجاہد لم یجاہد لا یجاہد لا یجاہدو لن یجاہد لن یجاہد لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن الامر منو جاہد لتجاہد لیجاہد لیجاہد والنہی عنہ لا تجاہد لا تجاہد لا یجاہد لا یجاہد الظرف منو مجاہد مجاہدان مجاہدات کیوں اپنے آپ نو بدلو شیرو، حضور نال پیار کرنا ہے، اے ہر زمانہ پھل دیندہ۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ میرے حبیب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ توتی اکلا، میرے حبیب یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اے علم الدین لاہور منجی پیڑیاں ٹھوکے تے تد بھی پھل دے وے، تے جا کے جناب راجپال نو چھرا مار دے وے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی جیل چلا جائے تے تا بھی پھل دیندا، تے مولا علی موڈے تے چک کے حضور کو لے جان تے تا بھی پھل دیندا، تے رسول اللہ پیشانی چمن تے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی تے تختہ دار تے علم الدین کھڑا ہو جائے تے تا بھی پھل دیندا، جے لاہور آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چمن تے تا بھی پھل دیندا، جے اقبال قبر وچ اتر جائے تے تا بھی پھل دیندا، جے پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہو کے کمن حضور ساری زندگی نماز پڑھائی کدی دیدار میں نے کرایا، آج علم الدین دے جنازے وچ تشریف لے آئے ہو تے تا بھی پھل دیندا، یہ ہر زمانہ پھل دیندا، ہر زمانہ پھل دیندا، جے ممتاز قادری پولیس دی وردی پائی ہوئے تا بھی پھل دیندا، جے 27 گولیاں مار دے وے کو سار مارکیٹ تے تا بھی پھل دیندا، جے اڈیالہ جیل وچ رہے تے تا بھی پھل دیندا، جے تختہ دار تے لبیک کہوے تے تا بھی پھل دیندا۔ ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور زندہ باد اینکر کے نعرہ لا، ایتھوں لے کے ٹرمپ تک جتنی بھی دنیا تے ختم نبوت دے دشمن جرمنی مرزائی انہاں دے یار تے انہاں دے سہولت کار وہ ایک باری ہل جان صدیاں بعد جنگ یمامہ دے منن والے اج نعرہ لایا، اینج نعرہ لا میں ہٹا دیواں میں زور لانا ہے،
زورا لا کے کہو اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے مدینہ پاک کے صحابہ ہون تاوی پھل دیندا جے جنگ یمامہ چلے جان تاوی پھل دیندا جے 1200 شہید ہو جان تے تاوی پھل دیندا جے ہزاراں کٹ کے خیمے پہ ہون تے تاوی پھل دیندا جے عمارہ پتر کٹائے تے تاوی پھل دیندا جے اپنا بازو جنگ یمامہ کٹا دے تے تاوی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا ہر زمانہ پھل دیندا ایک ہی مت ہر زمانہ قرآن دا فیصلہ ہے توتی اکلا کل حین باذن ربہا یہ ہر زمانہ پھل دیندا کیوں جی مجدد الفسانی سرہند وچ جناب اپنے مسند تے بیٹھے ہون تے تاوی پھل دیندا جے جہانگیر ظلم کر کے قلعے بھیج دے تے اتھے بھی پھل دیندا تے پھر جہانگیر دے کے گردن نہ جھکے تے اتھے بھی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا یہ نہیں کہ صرف روٹی کھاندے ہمارا سرکار کا بڑا کرم ہے ہاں جدو ہتکڑی لگی ہوئے تے اس ویلے کہے سرکار بڑا ہی کرم ہے یہ ہتکڑی نہ لگی ہوئے تاوی پھل دیندا جے لگی ہوئے تاوی پھل دیندا ایک ہی مطلب ہے ہتکڑی دی واری آوے تے پتہ کہ نہیں میرا تعلق ہی کوئی کیوں جی سرکار دے نام تے کوئی ہاتھ چومرے ہوئے تے اس ویلے بھی پھل دیندا جدو ہتکڑی لگی ہوئے اس ویلے بھی پھل دیندا جے حجرے وچ بیٹھے ہوئے تاوی پھل دیندا تے قلعہ گوالیار دے دیواراں دے اندر مجدد بیٹھے ہون تاوی پھل دیندا کیوں جی ہر جگہ ہر زمانہ پھل دیندا ہر زمانہ پھل دیندا ایک اس طرح مولانا سید کفایت علی کافی حدیث پڑھاندے بھی پھل دیندا بابا جدو انگریز پکڑ کے لے کے راتی استریاں پھیریاں جسم تے اے ادو بھی پھل دیندا تے جدو پھانسی دے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے نعت پڑھ رہے ہوئے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پیرا تے استری پھری ہوئے پھندے دی طرف بابا جا رہے ہوئے تے پھندے دی طرف جاندیاں نعت پڑھ دے وے تے انگریز جناب نکمل انہوں ہویا کیوے فرمایا ہوئے جے مسجد دے حجرے تے پھل دیندا چاہے حضور دے نام تے تختہ دار تے ہی پھل دے توجہ اے علامہ فضل خیر آبادی ہاتھی تے بیٹھ کے پڑھن والا شہزادہ ہاتھی تے پڑھن امام فضل خیر آبادی دا پتر ہاتھی تے پڑھن جائے دین تاوی پھل دیندا یہ دین دی خاطر کالے پانی چلا جائے تے انگریز موئی دا لباس پوا کے مٹی دا ٹوکرا سر تے رکھ دے وے تے اس ویلے بھی کہے فدائت محمدن خیر البرایا ماں کمیلیاں یہ اس وقت بھی پھل دے رہا یہ انگریزاں دے مٹی دے ٹوکرے چاہ کے بھی پھل دیندا کیوں جی اس طرح مسیح تے حجرے تے نہیں دیندا یہ ہر جگہ پھل دیندا ایک اسلام دا ایک کمال ہے اللہ نے فرمایا توتی اکلا یہ ہر زمانہ پھل دیتا کیوں جی آج دے مسلمانہ سمجھ لیا نہیں یہ بدر اچ پھل نہیں دیندا مدینے چ آسانی نہ بندہ روے پھر پھل دیتا انہیں یہ سمجھا ہویا انہیں یہ سمجھا کہ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مار دیون یہ اس ویلے پھل نہیں دیتا یہ کیا بات ہوئی امیر حمزہ دے جگر کلیجے کٹ دیتے جانے تامی پھل دیندا یہ امام علی مقام دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دیون اے رسول اللہ دے مبارک کندھیاں تے حسین سوار ہوون تامی پھل دیندا یہ حسین دا سر اقدس کٹ کے لوگ نیزے تے چاڑ دین اس ویلے بھی پھل دیندا ایک ہی مطلب ہویا جناب اتھے تے پھر حسین اتھے پھل دے وے امام علی مقام دسیا اتھے بھی پھل دیندا جدوں موقع دین دا آ جائے اتھے بھی پھل دیندا ایک ہی مطلب ہے اور سوکھے ویلے جناب نہیں بڑا کرم ہے اتھے امام علی مقام فرمایا اتھے بھی کرم سی تے اتھے بھی کرم ہے یہ ہر جگہ پھل دیندا ہاں اتھے بھی ہر زمانہ پھل دیندا لو جی کفر دی مثال رب نے کی بیان فرمائی اتھے بین المذاہب امہنگی ومثل کلمۃ خبیثۃ کہندی مولی خادم خبیث کہتا ہے میں نے کہا تو قرآن کہتا ہے کیوں جی مولانا کہن جی کتا کہتا ہے میں نے کہا جڑا نبی دے بارے گل کر بیٹھے فمثلوا کمثل الکلب نہیں کیا بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے گل کر بیٹھا
تے ایسی مستجاب الدعوات تے بڑا بڑا صوفی، لیکن صوفیت اس وقت ہی تک کیا ہے جدوں تک نبی دی غلامی ہوئے. ہاں اس تو بعد پھر اگر نبی دی غلامی نہ رہے تے فمثلو کمثل الکلب. مستجاب الدعوات بلم بن باور جناب موسیٰ دے بارے کل کر بیٹھا تے رب نے کی فرمایا فمثلو، فرمایا اس کی مثال کتے کی طرح ہے. یہ قرآن ہے، اخلاق سے بات کرے جی. اور میں نے کہا قرآن بھی نہ پڑھے. اس کی مثال کس کی ہے جی؟ جو نبی کے بارے میں بات کر جائے. مثلو کمثل الکلب، آگے کی رب نے فرمایا ان تحملوا یلہث او تترکہ یلہث. اینو مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردا، اینو نہ مارو تاوی جھک جھک کردا. اے ٹاؤں ٹاؤں کردا، اے ٹاؤں ٹاؤں کردا. کیوں جی؟ اے ٹاؤں ٹاؤں کردا. اینو مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں کردا، نہ مارو تاوی ٹاؤں ٹاؤں. اس کی میں دیسو نا قرآن نے نہیں بیان کیتا. کہیں جی مولانا گالیاں، میں کہا اسی تا جی بیان ہی کدے نہیں کیتا اسلام تیرے سامنے. تو انگریز دیاں جی اینکا لا کے اسلام پڑھیا تو او دے او شراباں بھی پیون، بدکاریاں بھی کرن. میں بڑا محتاط گفتگو کر رہا ہوں. اور دنیا دا ہر گناہ کرن، مرد مردہ نہ شادیاں کرن، عورتاں عورتاں نہ شادیاں کرن، او پھر بھی مہذب. جیسے اپنے نبی دی عزت تے گل کریے تے دہشت گردی. خدا دا خوف کیتا کرو، کوئی گل سمجھا کرو. کوئی گل ہر جنے لایا گلی او دنا ٹر چلی. کدی تسی پوچھا اور تسی پورے عالم اسلام نو لتاڑ کے رکھ دیتا. لکھاں مسلمان تساں شہید کر دیتے. ایک چوڑی دی خاطر پورا کفر جمع ہو گیا. تساں حضور دی عزت دی خاطر بیٹھ کے تبصرے کرنے واپس بیٹھ. ایتھے بغیر دلیل تو حضور نال پیار ہے. کیوں جی؟ بغیر دلیل تو پیار ہے. میں اوتے بڑے سج دج کے بیٹھے سن نا پسرور بار وکیل، بھائی اج تے مولانا نو اسی ڈا دینا ہے. میں آکھا وہ جنہ اسی جنہ دا کام کردے وہ ٹائم تے نے. میں تانوں پتہ ہی کوئی نہیں جنہ دا اسی کام کرنا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو. وہ تو بڑے تیار تور ہو کے بیٹھے سن. میں جدو گل کی تھی نا، میں کیا ہوئے فتح مکہ والے دن رسول اللہ ان مبارک دستار اتاری ایتھے تک حضور دستار اتاری ایتھے تک. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی حضور گستاخ رسول ابن قتل و متعلقم باستار الکعبۃ. حضور تسی فرمایا وہ گستاخ نو قتل کر دے، وہ تو تھلو کعبے دے غلاف نہ جا کے ادھی جگہ جا کے لپٹ گیا. ایک طرف کعبے دی دیوار، ایک طرف کعبے دا غلاف. ہن فرماؤ حضور نے دستار بعد چتاری، گستاخ رسول دا فیصلہ پہلے کیتا. حضور نے چکیا فرمایا اقتلوا، اس کو وہی قتل کر دیا. بس پھر وہ تواڈے وکیل سارے انج ہو گئے. کیوں جی؟ میں پھر انہوں نے دسیا، میں آقا رسول اللہ جدوں چلے نا مقام عرج تو حضور روزے نال سن. ساری کائنات دیاں ساری گلاں اتھی ہیں. حضور نے اپنا سر اقدس تے پانی جایا. صحابہ او منظر بھی تے او جڑا نا حالات بھی او بھی اپنے قلم بند کیتے. حضور نے پانی سر اقدس تے انج پایا تاکہ قیامت تک میرے امتی نو روزہ لگ جائے تے او سر تے پانی پا لوے. حضور پھر اگے چلے. طلوب اور عرج دے درمیان جدو رسول اللہ پہنچے تے صحابہ کہندے نے اوتھے کتی سوئی پئی سی. کتی تے او دے بچے او دا دودھ پی رہے سن. رسول اللہ جدو قریب آئے تو کتی انج تہرو این مسکینہ والی اکھاں بنا کے کیا حضور 10,000 غلام گزرنے دا مطلب ہے میں بھی اج مر جانا ہے، میرے پترا بھی مر جانا ہے، میرے بچے بھی مر جانا ہے. تے فامر جمیل ابن سراقہ ان یقوم حذاہا. حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی نو فرمایا تے کھڑے ہو جاؤ تے برابر، نہ کتی نو کچھ ہوئے نہ کتی دے بچے نو کچھ ہوئے. میں کہا کتی بھی بچ گئی، کتی دے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا. بس اس مسئلے نو سمجھن دی ضرورت ہے. ہاں جی کہن جی بڑا اسلام. میں کہا کتی بھی بچ گئی، چلے آؤ کتی دے بچے بھی بچ گئے ہو، اتنے کریم ہیں. صحابی نو تے کھڑا کر دو، میں اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ. جیڑے بھی دور ادھروں گزرو بھائی، ادھر کتی سوئی پئی، یہ بچے نو نقصان نہ ہو جائے. کیوں تے اگر انسان ایک طرف کعبے دا غلاف نے سمجھے سی اج کعبے دی دیوار تے کعبے دا غلاف میں نو بچا لینا ہے، لیکن حضور کا گستاخ تو وہاں بھی نہ بچا. تم کیا جس کو اٹھا کر لے گئے وہ بچے گی اللہ کے غضب سے؟ وہ بچ نہیں سکتی. تے جنہ انہاں نال معاونت کیتی بچنا انہاں بھی کوئی نہیں. اے رب دا غضب آنا ہی آنا ہے. اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے. ہاں اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے.
وہ تو اچھی آواز نہیں کہندی کوئی اپنے اندر صبر و تحمل پیدا کرو. میں کہا جی یہ تو پھر رب العالمین دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ یا اللہ ہن حضور دی آواز تو اچھی ہو جائے آواز تو بندہ کافر ہو جائے. یہ تو رب نے فرمایا نا کہ آواز اچھی نہیں کرنی ورنہ برباد ہو جاؤ گے. بندہ یہ تو رب نال گل کرو نا, ساڈے نال کیوں بک بک کر دیو؟ جس نے اپنے حبیب بنا کے بھیجا, اتنی شانہ دے کے بھیجا, رب نال گل کرو. اساں تو کلمہ جے پڑھیا انہاں دا کھاندے جے ہاں تو پیرا دا دینا ہے, چاہے کسی نو چنگا لگے چاہے کسی نو ماڑا لگے, خاک ہو جائیں ادب چل کر مگر ہم تو رضا, اور دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. ہاں جی گلاں کرنے ہو تسی ساڑے بارے بیٹھ کے جناب, او خنزیر بھی کھان تے مہذباً اسی قرآن و حدیث بیان کریے تے دہشت کر. مولانا گالیاں دیتے ہیں, مولانا جلین کوئی گالیاں دے من, گالیاں مولانا نہیں دیتے, مولانا صرف آئینہ دکھاتے ہیں. ہم تو آئینہ دکھاتے ہیں, آئینے تو وہی کچھ دکھانا ہے جو کچھ ہے. کدی بھی میں کوئی جلاں گالیاں دوں, میں تو حدیث کے ترجمے کرتا ہوں. کیوں جی؟ مثل المنافقت کشات العائرۃ بین الغنمین تعیر الی هذه مرۃ و تعیر الی هذه مرۃ. کی ترجمہ کرو, منافق کی مثال حضور نے کیسے بیان فرمائی؟ باتیں کرتے ہو, پتہ نہیں ہے تو پھر دین پڑھو. انگریزاں عین کا لا کے دین سمجھ نہیں آتا, دین محمد رسول اللہ دی غلامی نال سمجھ آتا. بالکل قرآن گھر میں رکھو, سامنے سجا کے لبرل آمن یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اپنا اللہ کا کلام رکھا ہے. اور کیا کہا کیوں رکھا ہے؟ فرمایا میرے گھر میں برکت ہو, میرے بچے قیامت تک مسلمان رہیں, میں گھر میں پڑھوں تو خیر و برکت آئے, رزق میں برکت ہو, مجھے قرآن دنیا کے دروازوں سے بے نیاز کر دے. این لوگوں گل کرو, نہیں وہ بچوں نے ادھر پڑھتے پڑھتے رکھ دیا, ادھر تو ٹی وی ہوتا تھا, قرآن کیسے آ گیا؟ گھر تو تسی قرآن چھپا کے رکھیا رشتہ داراں کولو, نہیں یہ بچہ رکھ گیا تھا, میں نے تو ادھر رکھا تھا ادھر آ گیا. اچھا تو اپنے رشتہ داراں دے سامنے قرآن رکھ کے بھی شرمندہ, تو کی دنیا تے کرنا ہے, تو کی دنیا تے کرنا ہے؟ انجی گل ہے, میں تانوں سچی یہ گل دس, پورے گھر 5 کنال دے مکان پھر کے ویکھو قرآن دی کوئی باری نظر آ جائے تو جہیز دا بھی بچیاں دا قرآن لوگ چھپا کے لے جانے, لوگ کہن گے اپنی بچی نو قرآن دیتا. باز آ جاؤ, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے. منزل و مقصود قرآن دیگر است, اقبال کہندا رسم و آئین مسلمان دیگر است. اقبال کہندا قرآن دی منزل مقصود ہو رہے, مسلمانوں دا اپنا طریقہ کار ہے. یہ تو کہتے نہیں اے بات نہیں بس ٹھیک ہے بچے کو پڑھا دے دیا نہ, بچہ زیادہ قرآن دے نیڑے نہ جاویں, کیونکہ زیادہ تو چلا گیا تو پھر تو محمد بن قاسم بن جانا, تو زیادہ بنیا تو پھر تو طارق بن زیاد بن جانا ہے, پھر تو کشتیاں جلا دینیاں, پھر تو جناب تو کتے نہ کتے چلے جانا ہے. اپنے آپ بچاؤ نہ قرآن اپنے بچے نو گھر چ روا جائیں, کھل کے جی قرآن دی جناب قرآن ہے, قرآن دی تفسیر ہے, سیرت طیبہ اے تے حضور دا جمال ہے, اے حضور دا سراپا حسن ہے, دے وچ سر اقدس تو لے کے ناخن مبارک تک اے میں حضور دی جناب سورت دی کتاب رکھی, شمائل رکھی ہوئی. میں روزانہ اپنے پتروں نو دستا ہوں, میرے پتروں جان دیو رسول اللہ کا چہرہ انور کیسے تھا. لوگوں نے گل دسے جی لبرل رشتہ, اول تو لبرل رشتہ داروں ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ جان جدھر جانا ہے انہوں نے تو بے دین کر کے مار دین گے. ہاں گھر میں قرآن رکھو, سجا کے رکھو قرآن. لاؤ جی اور آخری میں حدیث پاک پڑھن لگا, جنہیں سننی وہ ہاتھ کھڑا کرے, جنہیں اتو ہاتھ کھڑا کیتا وہ بالکل تھلے کر لوے. بھائی لو جی اور پھانسی گئے ہیں, اینج نہیں, ہاں دلوں جنہیں ہاتھ کھڑا کیتا پورا ہاتھ اینج کرے گا تو پھر حدیث پڑھی جائے گی, پورا اینج نہیں پورا, ہاں دو میں اینج کر کے بالکل. لو جی ہوں پھر سنو, پڑھ دے وہاں. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وکان مصطفا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منها تعلق بی شیئا فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر
ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره اظهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحيا سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق باطن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلع يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ ملکی السلام غدار ہے جڑا جہاد واسطے اتھو جائے گا وہ پاکستان دا غدار ہے اتھے جڑا کشمیریاں وال جائے گا تو کشمیریاں دا دشمن ہے تے جڑا میچ لاہور کھڑائے گا وہ سجن ہے جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی سب کچھ ہوندیاں پلے اور جنہ کشمیر دی مدد نہ کی تھی اور سب کچھ ہوندیاں پلے اتھے اتھے دوئی جہانی ککھ نہیں ہونا دے پلے سانو بھی دسو ایک گلا سانو بھی دسو کوئی سمجھاؤ کہ مسلمان چائنا میں اللہ دا عذاب آیا نا اور موزی جاندے جاندے ٹیپ ہوندے میں کہ جدو مسلمانہ دے گھراں تسی لوٹ مار کر رہے ہو مسلمانہ دے گھراں نہ کیمرے لائن چائنا والے جڑے پاک دوستی جڑی چائنا دی انہاں مسلمانہ دے گھراں کیمرے لائن اور کیمرے ویکھ دین کہ مسلمان خنزیر تے شراب پیندا ہے کہ نہیں خنزیر بھی کھاوے تے شراب پیوے تے پھر وہ چائنا وچ رہ سکدا مسلمان وہ کیمرے جو ویکھ دین جڑا نہ اونوں چک کے لے جاندے اے چائنا پاک دوستی جو ہی جناب کیوں جی سورہ ممتحنہ دی ابتدائی آیات کیڑیاں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء او ایمان والے ہو میرے دشمناں تے اپنے دشمناں نوں کدی یار نہیں بنا جڑے رب نوں بھی نہیں مندے انہاں دے یار یہ تو قرآن دی نصوص دے خلاف ان ساریاں گلاں سانو بھی دسو میں نوں اتھوں دے حضرت ابی وقاص دا مزار ہے نا اتھے انہاں دے امام صاحب نے مینوں دسیا وہ کہن لگے اسی نماز پڑھان جاندے ہیں تے پہلے کہندے نچو امام نچے گا تو پھر نماز پڑھا سکتا انہوں نے کہندے ہاتھ وچ کینچیاں وڈی مسلماناں دیاں کڑیاں بازار وچ لمے کپڑے پائے ہون تے کینچیاں انہاں دے ہاتھ وچ ہوندیاں ادو انہاں دے جسم تے کپڑے کٹ دیندے یہاں اور مسجداں تے انہاں چائنا دا جھنڈا لایا انہاں کہ ہم اللہ کا گھر نہیں مانتے یہ ہماری ملکیت ہے اے انہاں دے یار تے تواڈے بھی یار ظاہر ہے تانوں چاہیدا نا تانوں تو روڈ کدی تساں کیا ہوندا نا سانو دین چاہیدا تے 72 سال وچ تساں اس سال اسی کھڑے ہو تساں سانو ووٹ نہیں دتے تسی کہندے نہیں جی نا کیڑا جتنا ہے او پھر لیاؤ نا او مخلوق جڑی جتن والی تواڈی ہوے تواڈی پسندیدہ اسی تے چلو غلط لوگ ہوئے نا اساں ختم نبوت تے پہرا جے دتا تساں ساڈے مقابلے وچ ختم نبوت تے ڈاکواں نوں ووٹ نہیں دتے یہ دنیا تے بھی پتہ تانوں لگ جانا ہے قبر تے پھر قبر آنی نا حضور فرماندے ہیں ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے یہ اتھے پتے لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر چو جا منظر بھی خوفناک ہوئے اور حضور نے کی فرمایا انکم اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال حضور نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ میری امت قبروں میں فتنہ دجال کے قریب فتنوں میں مبتلا کی جائے حضور فرماتے ہیں ما رأیت منظرا قط والقبر افظع منہ حضور نے فرمایا میں سارے مناظر ویکھے لیکن میں قبر تو خوفناک منظر زیادہ نہیں ویکھے یہ اتھے پتے لگ جانے کہ رسول اللہ نال بے وفائی تو بعد قبر چو جا منظر بھی خوفناک ہوئے اور حضور نے کی فرمایا
अन्नकुम ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर करीबम मिन फितनत दज्जाल। हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ ये वही की गई कि मेरी उम्मत कब्रों में फितने दज्जाल के करीब करीब फितनों में मुब्तला की जाए। ऐसे तो हथकड़ियां तो लोग छड़ गए सन लबैक ते दसो फितना दज्जाल जितना कब्र च आजमाइश होवे ते बंदा उथे ईमान ते किवें सलामत रहेगा जे रसूलुल्लाह दी मदद उथे ना हुई। जी ਅਸੀਂ तक मैदान ला दिता सी भाई आओ नामूसे रिसालत दे पहरेदारां नाल खड़े होवो, आओ खत्मे नबुव्वत दे मुहाफिज़ां नाल खड़े होवो। तुसां कहे नहीं 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 असीं ते डाकूआं नाल खड़ा होना ते लो फिर लो हुण जनाब तब्दीलियां लो। तब्दीली ते आ गई, तब्दीली ते आ गई, और तब्दीलियां दे और मजे लो। और जनाब 400 किलो टमाटर असीं बेचा, सानू और गालां कड्डो जे मौलवी बख्शे गए तो असीं पहले बख्शे जाना। ये होर कड्डो कि मौलवी विक गए, फैजाबाद मौलवी पैसे लैके आए। क्यों जी? ये सदी का सब तो बड़ा झूठ कायनात दा। लियाओ ना 2 साल ते 1 महीना, 2 साल ते 2 महीने ते 1 दिन तो अज हो गया साढ़े धरने नूं। ऐसे तो जनाब एक एक गल लोग ले आंदे ने बाहर मैदान ते साड़ी अजे कोई ऑडियो भी ना आई मौलवी खादिम पैसे वसूल कर रहा है। क्यों जी? फिर साढ़े खिलाफ तुसीं बह के बोलने हो। जेड़े पैसे खावन वो फिर जेलों में जा पैंदे होंदे ने, जेड़े पैसे खावन वो शहीदां दी लाशां चाहंदे होंदे ने, जेड़े पैसे खावन फिर उन्हां दे रिश्तेदार हज़ारां साल दी कैदां सुणदे होंदे। जिन्हां ईमान बेचे तो एक बार भी जेल च नहीं गए, वो तो एक बार भी जेल च नहीं गए। जिन्हां सौदागरियां कीतियां तो एक बार हथकड़ी भी ना लवा सके। चले हो गल्लां करने हो बैठ के तुसीं साडे खिलाफ अल्लाह कोलों डरदे नहीं। एक खत्म नबुव्वत ते पैरा ना नहीं दिता, जिन्हां पैरा दिता उन्हां दे खिलाफ बैठ के गुफ्तगू करने हो। फिर सानू आके दसदे हो फलाना बंदा ये गल कर रहे सी, मैं कहा वो नहीं सी कर रहा तू कर रहे सी, ओदे कोल तां असीं सुणिया ही नहीं, सुणिया तो तेरे मुंह विचों। गल्लां करदे हो बैठ के तुसीं जनाब साडे खिलाफ, और हुजूर दे दीन नाल तुसीं 5 मिनट भी खड़े ना हो सके। हिंदुस्तान दे मुसलमानां ते क़यामत गुजर गई। मोदी की कहंदा, कहंदा कोई निशान लियाओ। आखिर मुसलमाना दे हिंदुस्तान दे मुसलमाना दा निशान भी दिल्ली दी जामिया मस्जिद ही बनी ते कुतुब मीनार बनया ते लाल किला बनया। इत्थे भी मुसलमाना दे निशान लाहौर शाही मस्जिद ही है। हाँ ए मोटरवे ते ए नहीं है तो कुफर नहीं बनाइयां। पाकिस्तान बनया ही जड़ा मुगलों के निशाना ते सी। इन्हां जड़ियां मस्जिदां ते जनाब बनाए बड़े बड़ी जगह उन्होंने कहा ओए साडे वड्डे बनाया बाबरी मस्जिद उन्हें एवें ढाई। ये सारे निशानात सन जेड़े मुगल छड़ के गए। जो आज 72 साल तो बाद पाकिस्तान कवे जी मुसलमानों का मुल्क है, सिवाय मुगलों के होर तुहाडे कोल की निशान है? तुसां तां बड़ियां मस्जिदां भी ढा दित्तियां। तुहाडे नजदीक जाहिर है जनाब रोड बनाना ये तुहाडे नजदीक सी ना सारा कुछ। तुसीं सारी जिंदगी रोड मंगे, सारी जिंदगी रोटियां मंगियां, और सारे जनाब महल्ले च ए जनाब कर दो ए कर दो, तुसां दीन मंगया ही नहीं। जाहिर बात है फिर कुरान नाल यही कुछ होना सी जेड़ा पीर साहब ने बयान किया है। मैं तो सुन के अजे तक मैं पता नहीं कितने दिन मेरे दिल ते गल दा असर रहना है। असर ना खाली की होना है, कुरान दे महल ते असां बनाने सन 50-50 कनाल दियां लोग 500 कनाल दे महल ते लोग बनाए, लेकिन 2 कनाल दे लाहौर विच उन्हां दोहां डाकुआं ने अज तक कुरान महल नहीं बनाया लाहौर। और जो दोवें बार डाकू चले गए। हाँ 500 कनाल का महल तो उन्हें बनाया, 300 का इन्हें अपना बनी गाल च बनाया हुआ। तुहानू की लग समझते हो? तुसीं झल्ले हो, तुहानू की समझते हो? गरीब आदमी एक मजदूर गर्मियां च एक पखा ते एक जनाब बल्ब चलांदा 47,000 बिल आ गए, 37,000 बिल आ गए। कहने जी क्यों? उन्हें कहा नहीं बिल तो देना पड़ेगा, किस्ते कर देते। जेड़ा एक बल्ब ते एक जनाब चलावे पखा ओदा 47,000 ते जेड़ा 500 कनाल दे महल चलावे ओदा 5,000। बदलो अपने आप नू, अपनी नस्लां बचाओ, अपना इस्लाम बचाओ, दीन नाल खड़े हो। दीन आएगा तो गल बढ़ेगी। और कायनात जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना। आज वापस आ जाओ दीन की तरफ, रसूलुल्लाह दा दीन नाल खड़े हो। और इहदा कोई तुहाडे कोल हल नहीं। साढ़े लबैक नाल खड़े हो जाओ। जे चाहते हो अपनी नस्लां बचाना ते सिर्फ रसूलुल्लाह दा नारा लाओ, हुजूर असी आ गए, हुजूर साडे ते रहम कर दो, हुजूर साडे हालात बदल दो, या रसूलुल्लाह पाकिस्तान दे हालात बदल दो। इंज रोवो राती गिड़गिड़ावो अल्लाह दे सामने, रसूलुल्लाह दे वसीले पाओ, औलिया दियां रूहां कोलों इस्तिगासा तलब करो।
اور صحابہ دیاں روحاں کو استغاثہ طلب کرو، آل بیت کو فریاد کرو، حضور دی بارگاہ وچ سیدہ کو سفارش کرو، تسی حضور دی بارگاہ وچ سفارش کرو، پاکستان دے حالات ٹھیک ہو جان۔ اس تو علاوہ کچھ نہیں ہونا۔ اور یہی طریقہ ہے، دین دی طرف واپس آؤ۔ قرآن حضور کھوؤں میں سٹن جو گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھا گیا بھائی قرآن مجید کیویں دفنانا ہے؟ اعلیٰ حضرت سب تو پہلے لکھیا فرمایا دفنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر قرآن بوسیدہ ہو گیا تو اس کے تعویذ بنا کر مسلمان بچوں کے گلوں میں ڈالے۔ اے طریقہ قرآن دی حفاظت۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کہ اگر اس کو تدفین کرنی ہے تو پھر اسی اعزاز سے کرنی ہے جیسے بندے کی تدفین ہو۔ پوری قبر کھودنی ہے، پھر اس کے پوری جگہ بنانی ہے، پھر اس کے اوپر سلیب رکھنے ہیں، اے نہیں ہوتے مٹی پانی۔ اعلیٰ حضرت فرمایا پوری عزت دے نال قرآن مجید کی تدفین کرنی۔ ایویں اتو جناب کتنا فاصلہ ہونا ہے تھلے تک، غیرت اتو این قرآن تھلے سٹ دینا۔ تو کسی مسلمان دا ویسے دل مندہ، میں تو نہیں سمجھتا کوئی مسلمان این حرکت کر سکتا کہ قرآن مجید پکڑ کے این اتو او تڑپ کر کے توبہ استغفر اللہ آواز دے بندہ اودے نال تو بندہ ویسے کان بولے ہو جان، بندہ آواز سنے قرآن دی این زمین تے جا جناب تشریف لے گیا قرآن مجید سٹن والا مسلمان ہے۔ اودے گھر جگہ کوئی نہیں سی نا، ٹی وی دی جناب 10-10 فٹ دی جگہ ہے، لوگ مہمان بٹھانے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں جہاں مہمانوں کو روٹی کھلاتے ہیں؟ ہاں ٹی وی والا تے روٹیاں والا تے باورچی خانے تے سارے گھر جگہ ہے، لیکن ایک قرآن ایک فٹ قرآن ہے تے رکھن دی گھر جگہ کوئی نہیں۔ ٹوٹے برتن گھر پے ہوئے لیکن قرآن دا ایک صفحہ پھٹ گیا تو انہوں جا کے کوئی سٹنا ہے تسی کیوں جناب؟ اور تسی دسیا 10 روپے دا نوٹ نو ٹیپ لا کے تو گھر رکھدا، انہوں کیوں نہ باہر اوتے کوہ وچ چھڈا تو بینک جا کے بدلانا تے قرآن مجید دے بارے تو ہے اشر کر۔ آپ نے آپ نو بدلو، اور کوئی طریقہ نہیں۔ اسی میدان لایا ہوا، پہلے تو لوگ کہتے ہیں جی کنوں دے یہ ووٹ، اسی اس دفعہ کھڑے بھی ہو گئے، لوگ نہیں دیتے۔ یہ مطلب ہے اندر پلیتی ہے، اے نہیں مطلب کہ کوئی سامنے کھڑا ہوئے، اے بہانے سارے، اے بہانے رب دے بارگاہ میں چلنے کوئی نہیں۔ اتھے تے گوشت بھی بول پڑا ہے قیامت میں، گوشت بھی گواہی دے گا، ایتھے تے لگ جانی مور تے ہتھاں گواہی دے دینی، کیوں جی پیراں گواہی دے دینی، پھر گوشت بھی بولے گا تے کہے گا تو کیوں بولیا؟ انہوں نے کہا انتقن اللہ الذی انتق کل شیء۔ آج میں نے رب نے گوشت نو بلا دیتا، جنہیں ہر شے نو بلا دیتا، باز آ جاؤ بس تواڈے نال یہی گلاں، اور کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں۔ اپنے آپ نو بدلو، اپنے گھراں نو قرآن نہ آبا، بلکہ ہن جتنے میری گل سن رہے ہو نا، جتھوں بھی کوئی سپارہ ملے تے اپنے گھر جا کے کمرے سجا دو رکھو، اور گھر والے آون جڑے تواڈے کی کہندے لبرل رشتہ دار، ترقی پسند، کھڑ کے پیشاب کرن والے کہندے مولوی بھی قومی دھارے میں آئے۔ کی مطلب؟ مولویوں دے پتر بھی کھڑے ہو کے موتر کرن تے کون ہو یار تیرا پیو مولوی سی، او تے نہیں چینج کردا، انہاں کہ وہ قومی دھارے میں نہیں آیا تھا، اب میں قومی دھارے میں آ گیا۔ مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ، ہاں کیوں بھائی کھڑے ہو کے موترو بھائی، کھڑے ہو کے تے مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ انہاں نو بھی خاتم النبیین دا لفظ پڑھنا نہ آوے۔ مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ بیرسٹر بن کے بندے نو کل واللہ پڑھنی نہ آوے۔ مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ کہ وزیر ہوے داخلہ تے انہوں کل واللہ پڑھنی نہ آوے۔ مولویوں نو قومی دھارے چ لے آؤ، اے کیویں ایک رکعت وچ پورا پورا قرآن پڑھ جاندے نے جناب۔ انہاں نوں پڑھن لگا خاتم النبیین نہ پڑھا جائے تو پھر ہس پون، کیوں جی؟ جدوں حلف اٹھاون تے مقتضیات نو مقتضیات پڑھن، آہا کیسی بات ہے، مقتضیات نو مقتضیات۔ وکیل صاحب مقتضیات پورے کلام عرب وچ لفظ ہی کوئی نہیں ہے بھائی، مقتضیات کوئی نہیں، مجرد مقضیون اس میں مفعول ہے تے باب افتعال تے لے گئے تے مقتضیات، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون تے مقتضون۔ تسی دسنا ہے میں بڑی آگاہ تعلیلہ تساں کرنی ہاں، مقتضان مقتضیان ہے، مقتضیون تے اصل ہویا۔ اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن۔ اور سنو بھائی شیرو سنا، ایویں بس خالی کہندے جو جدوں اسی جیل جائیے کہندے سبحان اللہ، جدوں گردان پڑھیے تاں بھی سبحان اللہ، کیوں جی
کیسی قوم ہے جیل ہچ گئے تا بھی پیچھو سبحان اللہ کیا جی سبحان اللہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے کیوں جی پہ ویسے چنگے لوگ ویسے میں انہاں لوگوں دی گل کر رہا جڑے دشمن تسی بڑے عظیم لوگ ہو لو سنو گردان سناواں اقتضا یقتضی اقتضان فهو مقتضن واقتضی یقتضا اقتضان فذاک مقتضن مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لن یقتضی لن یقتضا لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین لا یقتضین الامر من اقتضی لتقتضا لیقتضی لیقتضا والنهی عن لا تقتضی لا تقتضا لا یقتضی لا یقتضا ظرف من مقتضن مقتضیان مقتضیات کیوں جی اے بار گردان صرف صغیر پڑھ دیتی کبیر پڑھن واسطے کافی سارا آدھا گھنٹہ چاہیے یہ سمجھیں مولوی انج بنتا بھی راتی کوئی شاید سٹی بینٹا سویرے بینٹا پڑھ کے انہاں مولویوں کے بارے یہ سمجھو مذاق تو انجے نہیں سمجھو یہ دسو ایک گردان یاد کرن واسطے کتنا ٹائم چاہیے یہ دیتا جی صغیر پڑھی کبیر پڑھن لگ پتہ لگ گیا ایک مولویوں نو قومی ادارے چ لیاؤ تاکہ مسیطہ میں جناب پینٹ پا کے مولوی نماز پڑھاوے چاس آئی کہ نہیں کیوں سیروں ننگیاں بہن جناب پیچھے بھی سارے ننگے پینٹ پائی ہوئے امام کیا تھے خطیب کیا تھے جناب امام مقتدی کیا سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سارے کھڑے ہو گئے یہ چاہتے پاکستان اے ہونا چاہیے تسی چاہتے ہو کہ اس طرح ہوئے تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو قرآن پڑھنا نہ آوے تسی چاہتے ہو تواڈے پتراں نو نماز نہ آوے تسی چاہتے ہو کہ تواڈے پتر تانوں اللہ زندگیاں دے جانا تے ایک دن ہے جان تو بعد تواڈی قبر تے میری قبر تے سورہ یاسین نہ پڑھن یہ چاہتے ہو پڑھن تو پھر قرآن پڑھاؤ پھر دینی مدارس آباد رکھو پھر مسجداں دی حفاظت کرو مسجداں دی حفاظت کرو اپنے امامہ دی قدر کرو اس وقت تو پہلے کہ حضور نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا حضور نے فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا لوگ جہلاں نو اپنا سربراہ بناؤ ایک حدیث وچ بھی ہے حضور نے فرمایا لوگ دھکے دین گے کوئی تو نماز پڑھاؤ کہ نہیں مینوں نہیں آندی تو پڑھاؤ کہ وہ کہندا مینوں بھی نہیں آندی حضور نے فرمایا نماز پڑھانے والا بندہ نہیں لبنا میری امت اس وقت تو ڈرو آج اپنے لوگاں دینداراں دی قدر کرو اے جڑی یہ فلم بنا رہے سن روکی نا اس فلم وچ انہاں علماء دا چھڈیا کچھ نہیں سی آ نعت خان ہے نہ اے نہ کرتوت اے نہ کیتے تے آخر لڑنا سانو پیا اس او میں تے بچے ساڑے چھوٹے بھی موجود ہیں خواتین بھی میں او دستا نہیں اس فلم وچ کی کچھ نہ کر چھڑے سی تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا جتنا انہاں شاعر اسلام دا اودے مذاق اڑایا تے سانو کہن اس میں کچھ بھی نہیں ہے 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 اس میں آزادی اظہار رائے ہے وہ تو پھر ان ساڑیاں بچیاں تے عورتاں گھر سن رہی ہیں نا میرے کو علیحدہ پوچھے گا تے میں انہوں سمجھاواں گا آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے ہاں جی وہ تو سپیکراں تے گلاں کرن والیاں نہیں نا تانوں مڑ کے اس قرآن ہی رہ گیا حدیث ہی رہ گئی علماء ہی رہ گئے مشائخ ہی رہ گئے نعت خوان ہی رہ گئے قاری ہی رہ گئے اور تانوں کائنات وچ کوئی بندہ نہیں ملیا کہ وہ جناب انہاں دے خلاف تسی فلم بناؤ پورے دین اسلام نو تسی پہ گئے ہو تے کدی بھی اسی کال دئیے تے پھر گھر نہیں رہنا توجہ میں تو انہاں سچی گل کر رہا اسی ذات واسطے کدی کال نہیں دیتی حالانکہ اسی بھی کام دین واسطے کر رہے ہیں مولوی خادم دے بارے گل کرنا ایسی کوئی اپنے پیو ساڑھے ہو جڑے 87 بندے اندر گئے کوئی پنڈ زمین دا مسئلہ تھی کوئی قبضہ گروپ سی ہو سارا کوئی پٹواری دی انہوں نے جھگڑا چل رہے سی جھگڑا تو انہوں نے وہ تو بیچارے ایسا انہوں نے تو بھی نہیں پتا تاریخ کی ہوندی کیوں جی جلسے جلوس کے ہوندے انہوں تو جٹ بندے سن وہ تو ہڑ وان والے سن انہوں نے گھروں چک کے لے آئے انہوں نے کہا کون ہو انہوں نے کدھر لے جا رہے انہوں نے کہا تو بولی خادم دے رشتہ دار ہو نہ کیا ہو نہ کہ پھر چلو مامی تو انہوں پتہ ہے تاریخ لبیک کی ہوندی تسی رشتہ دار تو دے آؤ کیوں جی اے بعض آ جاؤ تسی ساڈے نال کھڑے ہو اسی تانوں غلط کدی دعوت دیتی ختم نبوت دے پہرا جڑا اس تے نہیں تانوں بلایا جے تسی آئے ہوندے نا تے اسی لاہوروں ہی کوئی نہیں سی جانا ہاں تسی آئے ہی کوئی نہیں جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں
جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھتے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. جتنا میرے تے لازم ہے نا میں حضور نو خاتم النبیین مننا تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے میرا ایمان ہے کہ میں او دی حفاظت کراں. جتنے میرے تے فرض ہے نا ایک عام بندے تے اتنا ہی فرض ہے، میرے تے کوئی زیادہ فرض کوئی نہیں. یہ گل یاد رکھنا. جیڑا بندہ سمجھدا حضور دی ختم نبوت تے انہوں یقین ہی کوئی نہیں، وہ تے اسلام ہی کوئی نہیں. تے تسی یہی سمجھتے رہے نا مولویاں دا کام ہے، اسی تے دکاندار ہاں، اسی تے لاہور بیٹھے ہیں، ساڑی تے ملازمت دے مسائل ہیں. او قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیانو تے قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. اس دن پھر پتہ لگ جانے. مسلمان گو میری ختم نبوت تے ڈاکا پیا تو کتے سی؟ اس دن سارے مٹی پا کے آ جانا ہے جنہاں واسطے اج تو حضور نال پیار نہ کر. اسی تانوں کھلی دعوت دے رہے ہیں پورے مسلماناں نو، پورے عالم اسلام نو. اگر چاہندے ہو کہ اس طرح بڑھن، حضور آ گئے، نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، وحی بھی ختم، کتاباں بھی ختم، اس طرح آبروہاں ساریاں رب نے اپنے حبیب نو دے دی. بس حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم. اور قیامت تک جڑا عزت چاہتا ہے، جتنی حضور دی تعریف کرے گا، جتنا حضور دی عزت دا پیرا دے گا، دین دا پیرا دے گا، رب اتنی انہوں عزت دے دے گا. بس اور کوئی راہ نہیں رب تک پہنچنے کا. حضور آ گئے، بس بات ہو گئی ختم. اور کوئی راہ نہیں اس طرح آبروہاں دا. جی چاہتے ہو اس طرح بڑھن تو پھر اے یار سپر پاور ہوئے تو میری تقریر والا موبائل بھی اپنے داخل نہ ہونے دے. گل تو وچ کوئی ہے نا، ایٹم بم تواڈے کول، میری تو مینوں کہندا سی بھائی میرے تو پیچھے پیچھے نسدے سن نا، پیچھے ہٹ کے گل کر. گل کوئی ہے کہندا، مینوں کہندا پیچھے ہٹ کہندا وہ تو اگے نہ. بالکل کہندے میں حیران سی بھائی میرے کو صرف تیری تقریراں تو اس موبائل کو اتنا یرکی جا رہے سن کہ پتہ نہیں یہ مولی خاتم کی ایٹم بم بھر کے بھیجا اس نے. کہندے میرے نال کہندے پیچھے ہٹ کے گل، پیچھے ہٹ کے گل، پیچھے ہٹ کے گل. تے تسی سمجھ سکتے ہو جدوں تسی حقیقتاً محمد عربی دے غلام بن کے تے تسی ایک نعرہ لا دیتا نا بچے اسی آئے الجہاد الجہاد. اجے انہاں دا مزاج نہیں بنیا نعرہ لاڑ دا، اجے انہاں نوں بولن دیو. اجے الجہاد این کر کے نعرہ لانا ہے، این تھوڑا نعرہ لانا ہے جو تو لا رہا ہے. الجہاد الجہاد این نعرہ ہوتا ہے. اوے الجہاد نہیں، الجہاد جیم تلے زیر پڑھنی. جا اوے سوڑا ہے سوڑا. جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً و جہاداً فہو مجاہد وجوہدہ یجاہدو جہاداً و مجاہدتاً فذاک مجاہد لم یجاہد لم یجاہد لا یجاہد لا یجاہد لن یجاہد لن یجاہد لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن لن یجاہدن الامر منو جاہد لتجاہد لیجاہد لیجاہد ورنائی عنہ لا تجاہد لا تجاہد لا یجاہد لا یجاہد الظرف منو مجاہدن مجاہدان مجاہدات. اپنے آپ نو بدلو شیرو، حضور نال پیار کرنا ہے. اے ہر زمانہ پھل دیندا. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. میرے حبیب دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، اس پاکیزہ درخت کی جس کی جڑیں نہایت ہی مضبوط ہوں اور جس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں. یہ کلمہ طیبہ ہے. توتی اکلا، میرے حبیب یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اے علم الدین لاہور ایک منجی پیڑیاں ٹھوکے تے تد بھی پھل دے وے، تے جا کے جناب راجپال نو چھرا مار دے وے تا بھی پھل دیندا، تے میاں والی جیل چلا جائے تے تا بھی پھل دیندا، تے مولا علی موڈے تے چک کے حضور کو لے جان تے تا بھی پھل دیندا، تے رسول اللہ پیشانی چمن تے تا بھی پھل دیندا، تے
تے میاں والی تے تختہ دار تے علم الدین کھڑا ہو جائے تے تاوی پھل دیندا جے لاہور آ جائے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چومن تے تاوی پھل دیندا جے اقبال قبر چ اتر جائے تے تاوی پھل دیندا جے پیر سید دیدار علی شاہ کھڑے ہو کے کمن حضور ساری زندگی نماز پڑھائی کدی دیدار میں نے کرایا اج علم الدین دے جنازے وچ تشریف لے آئے ہو تے تاوی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا ہاں ہر زمانہ پھل دیندا جے ممتاز قادری پولیس دی وردی پائی ہوے تاوی پھل دیندا جے 27 گولیاں مار دے کو سار مارکیٹ تے تاوی پھل دیندا جے ڈیالہ جیل وچ رہے تے تاوی پھل دیندا جے تختہ دار تے لبیک کہے تے تاوی پھل دیندا ہاں جی رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او زندہ باد اینکر کے نعرہ لا ایتھوں لے کے ٹرمپ تک جتنے بھی دنیا تے ختم نبوت دے دشمن ہیں جرمنی مرزائی انہاں دے یار تے انہاں تے سہولت کار اور ایک باری ہل جان صدیاں بعد جنگ یمامہ دے منن والے اج نعرہ لایا اینج نعرہ لا میں ہٹا دیواں میں زور لانا ہے زور لا کیا کہو اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اے مدینہ پاک کے صحابہ ہون تاوی پھل دیندا جے جنگ یمامہ چلے جان تاوی پھل دیندا جے 1200 شہید ہو جان تے تاوی پھل دیندا جے ہزاراں کٹ کے خیمے پہ ہون تے تاوی پھل دیندا جے عمارہ پتر کٹائے تے تاوی پھل دیندا جے اپنا بازو جنگ یمامہ چ کٹا دے تے تاوی پھل دیندا یہ ہر زمانہ پھل دیندا ہر زمانہ پھل دیندا ایک ہی مت ہر زمانہ قرآن دا فیصلہ ہے توتی گلا کل حین باذن ربھا یہ ہر زمانہ پھل دیندا کیوں جی مجدد الفسانی سرہند وچ جناب اپنے مسند تے بیٹھے ہون تے تاوی پھل دیندا جے